کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ میاں بیوی ایک ہی بات پر بار بار کیوں لڑتے ہیں؟ ایک دن بحث برتنوں پر ہوتی ہے، دوسرے دن دیر سے گھر آنے پر، اور کبھی کسی بھولی ہوئی بات پر۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ مسئلہ انہی چیزوں کا ہے، لیکن اگر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رشتوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے جھگڑے تقریباً کبھی بھی اس وجہ سے نہیں ہوتے جس وجہ سے وہ نظر آتے ہیں۔ فرض کریں ایک بیوی کئی دنوں سے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ گھر کی کچھ ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ شوہر ہر بار ہاں تو کہہ دیتا ہے، لیکن پھر مصروفیات میں وہی بات بھول جاتا ہے۔ چند دن بعد ایک معمولی سی بات پر دونوں کے درمیان شدید بحث شروع ہو جاتی ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ جھگڑا صرف گھر کے کاموں پر ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی یا میری قدر نہیں کی جا رہی۔ رشتوں میں زیادہ تر تنازعات کے پیچھے یہی چھپے ہوئے جذبات ہوتے ہیں۔ سالوں تک تعلقات اور انسانی رویوں کا مطالعہ کرنے والے ماہرین ایک بات پر متفق ہیں کہ کامیاب رشتوں کی پہچان یہ نہیں کہ وہاں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ وہاں اختلاف کو سنبھالنے کا طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ آج ہم 5 ایسی چھوٹی مگر طاقتور تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے رشتے میں موجود غیر ضروری ڈرامے، غلط فہمیوں اور بار بار ہونے والے جھگڑوں کو کم کر سکتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ الزام لگانے کے بجائے صرف مشاہدہ بیان کریں۔ سوچیں، اگر آپ کا شریک حیات کوئی وعدہ بھول جائے تو آپ 2 طریقوں سے بات کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، تمہیں کبھی میری بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ، میں نے نوٹ کیا کہ آج بھی وہ کام نہیں ہو سکا جس پر ہم نے کل بات کی تھی۔ دونوں جملوں میں فرق بہت بڑا ہے۔ پہلے جملے میں الزام ہے، جبکہ دوسرے میں صرف حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جب ہم کسی شخص کے کردار پر حملہ کرتے ہیں تو وہ فوراً اپنا دفاع شروع کر دیتا ہے، لیکن جب ہم صرف واقعہ بیان کرتے ہیں تو گفتگو مسئلے کے حل کی طرف بڑھتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سامنے والے کی شخصیت پر فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ دوسری اہم تبدیلی یہ ہے کہ مسئلہ چھوٹا ہو تو وہیں حل کر لیں۔ بہت سے لوگ ناراضگیوں کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بات بری لگتی ہے مگر وہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو، اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر ایک اور بات بری لگتی ہے، پھر ایک اور پھر ایک دن کوئی معمولی سا واقعہ پورا جمع شدہ غصہ باہر لے آتا ہے۔ فرض کریں کسی شخص کو کئی ہفتوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا شریک حیات اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ ہر بار خاموش رہتا ہے، لیکن ایک دن صرف ایک چھوٹے سے میسج یا معمولی سی بات پر وہ پھٹ پڑتا ہے۔ سامنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے
کہ رد عمل ضرورت سے زیادہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ رد عمل اس ایک واقعے کا نہیں ہوتا بلکہ ان تمام دبی ہوئی ناراضگیوں کا ہوتا ہے جو مہینوں سے جمع ہو رہی تھیں۔ اس لیے اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ایک دن گزرنے کے بعد بھی موجود ہے تو اسے احترام سے بیان کر دیں۔ چھوٹے مسئلے وقت پر حل کرنا ہمیشہ بڑے جھگڑوں سے آسان ہوتا ہے۔ تیسری تبدیلی شاید کچھ لوگوں کو مشکل لگے، لیکن اس کا اثر حیران کن ہوتا ہے، اور وہ ہے طنز اور چبھتے ہوئے مذاق کو ختم کرنا۔ بہت سے لوگ اپنی بات طنزیہ انداز میں کہتے ہیں اور پھر فوراً بولتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن ہر مذاق نقصان سے خالی نہیں ہوتا۔ فرض کریں کوئی شخص اپنے شریک حیات کی کسی ناکامی پر ہنستے ہوئے کہہ دے واہ تمہاری پچھلی زبردست پلاننگ کی طرح یہ بھی یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ بظاہر یہ مذاق لگ سکتا ہے، لیکن دل کے اندر یہ ایک تنقید کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایسے جملے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں، خاص طور پر مردوں کے لیے عزت اور احترام ایک بنیادی جذباتی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انہیں بار بار طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ اکثر شور نہیں مچاتے بلکہ خاموش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کم بولتے ہیں، کم شیئر کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جذباتی فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ ناراض ہیں تو سیدھے الفاظ استعمال کریں۔ کہیں مجھے اس بات سے دکھ ہوا، میں اس صورتحال سے مایوس ہوں، مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ ایماندار جذبات ہمیشہ طنز سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ چوتھی تبدیلی رشتوں میں غلط فہمیوں کو حیرت انگیز حد تک کم کر سکتی ہے، اور وہ ہے اپنی ضرورت واضح کرنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص صرف اپنی بات کہنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا فوراً حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ فرض کریں ایک خاتون پورا دن مشکل حالات سے گزرتے ہوئے گھر واپس آتی ہے۔ وہ صرف چاہتی ہے کہ کوئی اس کی بات سنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بات شروع کرتی ہے، سامنے والا مشورے دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے، اور مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ ایک شخص کو لگتا ہے کہ اسے سمجھا نہیں گیا، جبکہ دوسرے کو لگتا ہے کہ اس کی مدد کی قدر نہیں کی گئی۔ اس صورتحال سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنی ضرورت واضح کر دی جائے۔ مثال کے طور پر میرا دن کافی مشکل گزرا ہے، مجھے صرف 10 منٹ کے لیے اپنی بات کہنی ہے، میں ابھی کوئی مشورہ نہیں چاہتی، صرف چاہتی ہوں کہ تم میری بات سن لو۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ پوری گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ اب دونوں جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ پانچویں اور آخری تبدیلی شاید سب سے طاقتور ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کو دوبارہ موقع دینا۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی غلط لہجے میں بات کر دیتے ہیں، کبھی دباؤ میں، کبھی غصے میں، اور کبھی تھکن کی وجہ سے۔
فرض کریں آپ نے کسی بات پر فوری رد عمل دیا اور بعد میں احساس ہوا کہ آپ کا انداز درست نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں۔ ان کی انا انہیں معذرت کرنے نہیں دیتی، لیکن مضبوط رشتوں میں لوگ ایک مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ رکتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں نے یہ بات غلط انداز میں کہی، کیا میں دوبارہ کوشش کر سکتا ہوں؟ یہ چند الفاظ کئی گھنٹوں کی ناراضگی بچا سکتے ہیں، کیونکہ اس لمحے آپ جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ تعلق بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی اصل فرق ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کامیاب رشتے بڑے بڑے رومانوی لمحوں سے نہیں بنتے، وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی گفتگوؤں، احترام، سمجھداری اور جذباتی بلوغت سے بنتے ہیں۔ جب آپ الزام دینے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ چھوٹی ناراضگیوں کو وقت پر حل کرتے ہیں، جب آپ طنز کے بجائے سچ بولتے ہیں، جب آپ اپنی ضرورت واضح کرتے ہیں، اور جب آپ ایک دوسرے کو غلطی کے بعد دوبارہ موقع دیتے ہیں، تو رشتہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ عادتیں ہیں جو عام رشتوں کو غیر معمولی بنا دیتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں رشتوں میں سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہوتا ہے؟ غصہ، غلط فہمیاں، انا، یا پھر باتوں کو دل میں جمع کرنے سے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ میں آپ کے خیالات جاننے کا منتظر ہوں۔ شکریہ۔